أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء سلام على آل ياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم سامعین محترم، ناظرین گرامی، امام حسین علیہ السلام اور عقید مہدیویت پر آج عشر محرم کی یہ دوسری مجلس ہے۔ عزیزان گرامی، ایک سوال جو بعض افراد کے ذہن میں دوڑتا ہے اور سوال کرتے ہیں وہ یہ کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کس خاطر، کس وجہ سے پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا، کیوں ہمیں پیدا کیا۔ یہ سوال یا اس طرح کے سوالات یا تو ہمارے نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ سوال کر کر اپنی جہالت کو دور کریں، اپنی معرفت میں اضافہ کریں، یا پھر ان افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو جگہ جگہ پر شکست کھا چکے ہوتے ہیں اور انہیں نہ کچھ اپنے آگے کچھ روشنی دکھائی دیتی ہے، نہ کہیں پیچھے روشنی دکھائی دیتی ہے۔ وہ پریشان ہیں کہ دنیا میں کیوں آ گئے، کس لیے آ گئے۔ عزیزان گرامی، یہاں رک کر میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلی بات نوجوانوں سے کہ ان کا حق ہے سوال کرنا، اس لیے کہ وہ سوال اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ معرفت کی
بلندیوں تک کیسے پہنچیں گے؟ انہیں سوال کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ سوال کرنے کا مقصد علم حاصل کرنا ہو. سوال کرنے کا مقصد کسی کو آزمانا نہیں ہونا چاہیے، کسی کی آزمائش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سوال کریں کہ دیکھیں فلاں صاحب کو اس کا جواب آتا بھی ہے یا نہیں آتا. نہیں، یہ غلط فکر ہے، یہ تکبرانہ فکر ہے، یہ غرور پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ غرور کرنا، تکبر کرنا. سوال کا حق ہے، نوجوانوں کو سوال کریں، لیکن کسی کو اس عنوان سے نہیں آزمائیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کو اس کا جواب آتا بھی ہے یا نہیں آتا. عزیزان گرامی، اور دوسرے وہ افراد کہ جو دنیا میں بار بار شکست کھا جاتے ہیں اور انہیں دنیا میں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے. عزیزان گرامی، یہاں پر میں ان افراد شکست خوردہ افراد سے عرض کروں گا کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ شکست، یہ ناکامی کا سبب خود پروردگار عالم ہے. خود پروردگار عالم نے ہمارے رزق کو تنگ کر دیا ہے، یا ہمارے لیے یہ مشکلات پیدا کر دی ہیں، ہماری زندگی میں یہ رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں. نہیں ناظرین محترم، خدا کبھی کسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، بلکہ وہ تو خود ہدایت کرتا ہے. وہ تو خود ہدایت کی ذمہ داری کو لیے ہوئے ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے، وہ تو چاہتا ہے کہ انسان اپنے بالا ترین اور عالی ترین منزل تک پہنچ سکے. عزیزان گرامی، خدا کے نزدیک سب مخلوق اسی کی ہے، سب برابر ہیں، لیکن پروردگار عالم رازق ہے اور سب کو رزق دینے والا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ رزق انسان کے عمل کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. آپ جیسا بھیجو گے ویسا پاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا دیکھو گے. اگر آپ یہاں سے اچھا عمل کر کے بھیجیں گے تو یاد رکھیے کہ وہ پروردگار عالم کریم ہے، وہ رحمان ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تم ان ایک نیکی کرو گے، ان جاءکم بالحسنۃ، اگر تم ایک نیکی کرو گے تو ہم تمہیں اس کی 10 گنا عطا کر دیں گے. عمل تمہارا ہے، تم نے ایک چھوٹا سا عمل کیا، فقط ایک اچھی چیز کے بارے میں فقط سوچا، اور پروردگار عالم نے اس اچھی نیت کے نتیجے میں نہ جانے تمہارے کتنی رکاوٹوں کو تم سے دور کر دیا. تو انسان کو جو رزق ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے، وہ اس کے عمل ہی کا نتیجہ ہوتا ہے. کچھ نتیجے انسان دنیا میں دیکھتا ہے اور کچھ نتائج جو ہے انسان اس عمل کے آخرت میں دیکھا کرتا ہے. خدا نے اس کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے بہترین عمل جو ہے آخرت کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کا گھر ہے، یہ راستہ ہے، سفر کرنا ہے، اس سے گزر جانا ہے. عزیزان گرامی، اور اگر ہم برا عمل کرتے ہیں، ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو دیکھیے وہ رحمان ہے، وہ کتنا رحیم ہے. وہ کرام الکاتبین جن کو پروردگار عالم نے نام عمل لکھنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے، جیسے ہی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر وہ لکھنا چاہتے ہیں، رب کی آواز آتی ہے، نہیں، رک جاؤ، یہ میرا بندہ ہے، شاید یہ اپنے گناہ پر پشیمان ہو جائے، اس کی پشیمانی ہی میرے لیے توبہ ہے. عزیزان گرامی، کرام کاتبین پھر لکھنا چاہتے ہیں، فرشتے پھر لکھنا چاہتے ہیں، خدا پھر روک دیتا ہے، یہاں تک کہ 7 گھنٹے تک ان مومن کو مہلت دی جاتی ہے توبہ کرنے کی. عزیزان گرامی، اور اگر پھر بھی انسان اپنے کیے ہوئے پشیمان نہیں ہوتا تو جب فرشتے لکھنا چاہتے ہیں تو رب کی آواز آتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ ہے، اس نے ایک گناہ کیا ہے، تو فقط تم اس گناہ کو ایک ہی لکھنا. اگر نیکی کرتے ہو، ایک چھوٹی سی نیکی خدا 10 گنا بڑھا کر کے عطا کر رہا ہے، اور اگر گناہ کرتے ہو اور توبہ نہیں کرتے تو ایک نیکی کے، ایک برائی کے بدلے فقط ایک برائی لکھتا ہے وہ.
اب وہ بھی راستہ کھول رکھا ہے، اس نے توبہ کا راستہ کھول دیا ہے. اگر تم توبہ کر لو گے تو پروردگار عالم اس کیے ہوئے کے اوپر پانی پھیر دے گا، ان برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے گا. ہاں عزیزان گرامی، جو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم کیوں اس دنیا میں لائے گئے ہیں، کیوں پیدا کیے گئے ہیں. عزیزان گرامی، اس سوال کو اور اس کا جواب ہم امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام نے جو سفر شروع کیا ہے مدینے سے کربلا تک، مختلف مقامات پر مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، اور جگہ جگہ پر ٹھہر کر کے امام ہیں جو اپنے اصحاب کی معرفت میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کے ایمان میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں مولا. عزیزان گرامی، ایک مقام پر یہ مولا کا قافلہ رکا، امام علی مقام نے حسب دستور ایک سوال کیا کہ اے میرے اصحاب، بتائیے کہ پروردگار عالم نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے. اب یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ عام انسان نہیں ہیں. یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کے بارے میں خود امام حسین علیہ السلام فخر کرتے ہیں کہ ایسے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے اصحاب عطا کیے کہ ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو دیے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے. اگر ہم جیسے افراد کے سامنے، ہم جیسے کم ظرف، ہم کم علم کے سامنے اگر مولا سوال رکھتے تو ہم اس سے پہلے کہ کوئی اور جواب دیتے ہم ہاتھ بڑا بڑا کر کے مولا سے کہتے کہ مولا ہمیں آتا ہے، ہمیں آتا ہے، ہم بتائیں گے. نہیں، وہ اصحاب امام حسین ہیں، وہ با کردار ہیں، ان کا ادب دیکھیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ فرزند رسول ہیں، آپ فرزند علی و بطول ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں. مولا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے. عزیزان گرامی، جب ادب کے ساتھ اصحاب نے خود امام سے جویا ہوئے اور پوچھا کہ مولا آپ بتائیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، اس وقت زبان مبارک امام سے یہ الفاظ جاری ہوئے، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ. اے میرے اصحابیوں، اے میرے اصحاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا. میرے اصحاب جان لو کہ پروردگار عالم نے ما خلق اللہ العباد، پیدا ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی ملک کو، الا لیعرفوہ، مگر یہ کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے. معرفت کے لیے پروردگار عالم نے پیدا کیا. انسان کی خلقت کا مقصد پروردگار عالم کی معرفت ہے، اور اسی مطلب کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں مولا فرماتے ہیں اول الدین معرفت الجبار، کہ دین کی ابتدا، اول دین کی ابتدا کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ دین کی ابتدا یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرے. اور اسی مطلب کو حدیث قدسی میں بھی خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد میں نے آپ کو پیدا کیا. سب آپ پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. عزیزان گرامی، امام فرماتے ما خلق اللہ العباد، اے میرے اصحابیوں،
پروردگار عالم نے پیدا ہی نہیں کیا انسانوں کو، جنوں کو، ملک کو مگر الا لیعرفوا، مگر یہ کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ امام پھر فرماتے ہیں وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان معرفت حاصل کر لے گا رب کی، تو اس وقت وہ خود بخود اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ عزیزان گرامی، خلقت انسان کا مقصد معرفت ہے، اس کی گواہی ہمیں ایک نو مولود بچہ بھی گواہی دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جب ایک نو مولود بچہ ماں کو دیکھتا ہے تو اس کی زبان، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر کوئی اس بچے کو کوئی غیر ہو اور ذرا سا گھور کر کے دیکھ لے، تو چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے اس کو دشمن سمجھ کر کے، خوف کھا کر کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ معرفت ہے۔ اگر انسان کو محبت دکھائی دے، اگر انسان کو محبت کا احساس ہو، تو انسان کے چہرے سے، نومولود بچے کے چہرے سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور اگر اسے دشمنی کا اظہار ہو جائے تو وہاں پر انسان گریے کی صورت میں اس کا اظہار کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری مشکل بھی یہی ہے کہ ہم عبادتیں تو کرتے ہیں لیکن معرفت کے ساتھ نہیں، اور ہمارے نوجوانوں میں بھی بعض بزرگان کیا کرتے ہیں کہ عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ بھائی آپ انہیں نمازی نہیں بنائیں، انہیں عارف بنا دیں، انہیں معرفت پیدا کر دیں ان کو رب کی۔ جب ان کے اندر معرفت پیدا ہو جائے گی تو وہ خود بخود خدا کے عبادت گزار بن جائیں گے۔ پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنا خدا سے نزدیکی کا سبب بنتا ہے، نماز نہ پڑھنا خدا سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ جب معرفت پیدا ہو جائے گی تو وہ خود بخود اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید، قرآن حکیم میں بھی ہمیں خلقت کا مقصد کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ معروف آیہ کریمہ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پروردگار عالم ثقل اکبر میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، اے جنوں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا مگر فقط عبادت کے لیے۔ اور امام عالی مقام کیا فرماتے ہیں؟ جو حقیقی مفسر ہے قرآن کے، جو امام مبین ہے، جو قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرنے والے ہیں، جو محافظ قرآن ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، وہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ما خلق اللہ العباد، کہ اللہ نے بندوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں، تو اس کی معرفت حاصل کریں۔ عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے عبادت کریں، امام کہتے ہیں معرفت حاصل کریں۔ امام نے بھی عبادت بیان کی ہے لیکن معرفت کے بعد۔ امام نے فرمایا کہ پہلا مقدمہ عبادت کا معرفت ہے۔ عبادت وہی ہوتی ہے جہاں معرفت ہو، اگر معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی۔ جن کو معرفت امام حسین ہے وہ امام کے ساتھ ہیں، جن کو معرفت امام نہیں ہے وہ پھر لشکر یزید میں دکھائی دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا سے پوچھا کہ مولا آپ خود بیان کیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ امام نے فرمایا ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ واذا عرفوہ عبدوہ، کہ جب وہ اس کی معرفت حاصل کر لیں گے تو اس کی عبادت
کریں گے. اس کے بعد سوال کرنے پر پوچھا تو مولا نے فرمایا، اصحاب پوچھتے ہیں کہ مولا اچھا یہ تو بتائیے کہ ہماری خلقت کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں اس کی عبادت کرنا ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہم اللہ کی معرفت کیسے اور کس طریقے سے حاصل کریں؟ ما معرفت اللہ. اصحاب امام حسین ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولا آپ نے ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، آپ یہ تو بتائیے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کس طریقے سے کریں. کتنا اچھا سوال ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام کا. ہماری مشکل کو بھی حل کر دیا. امام نے فرمایا معرفت اللہ. امام فرماتے ہیں کہ معرفت جاننا چاہتے ہو کہ معرفت خدا کیا ہے؟ معرفت اہل کل زمان امامہم. تم جاننا چاہتے ہو کہ ہم خدا تک کیسے پہنچیں، ہم کس طریقے سے خدا کی معرفت حاصل کریں، ہم کیسے خدا کی پہچان حاصل کریں. امام نے فرمایا معرفت خدا تک پہنچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہر زمانے کا انسان اپنے وقت کے امام کی پہچان اور معرفت حاصل کرے. امام حسین علیہ السلام اور عقیدہ مہدویت. امام نے بتایا کہ کیسے انسان کا وظیفہ کیا ہے، کیسے انسان اپنے عالی ترین ہدف اور عالی ترین مقصد تک پہنچ سکتا ہے. عبادت تو بہت کرنے والے تھے، سجدے تو بہت کرنے والے تھے عزیزان گرامی، حافظان قرآن تو بہت تھے یزید کے لشکر میں، لیکن وہ عبادت نہیں تھی، وہ ایک عادت تھی. عبادت وہ ہوتی ہے کہ جو معرفت کے ساتھ ہو، اور معرفت بھی کیسی معرفت؟ وہ معرفت کہ جس کا وسیلہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہو. اصحاب امام حسین نے چونکہ اپنے وقت کے امام حسین کو پہچانا، لہذا وہ کربلا کے اعلیٰ ترین اس زمانے کے اصحاب میں شامل ہوئے. ہمارا وظیفہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ ہمارا وظیفہ بھی یہ ہے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں اور اپنے امام کو پہچانیں. البتہ امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے بھی اسی راستے کو انتخاب کریں گے، اسی سیڑھی کو، اسی چراغ سے فیض حاصل کریں گے کہ جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. یاد رکھو اے دنیا آنے والے انسانوں، یاد رکھو کہ دیکھو ان حسین ہدایت کا چراغ ہیں. اگر ہدایت لینی ہے اور خدا کی خاص ہدایت لینی ہے تو آؤ حسین سے روشنی لے لو. وہ آؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ نجات حاصل کرو، دنیا کی مشکلات سے نجات حاصل کرو، آخرت کی مشکلات سے نجات حاصل کرو، آؤ حسین کے سفینے میں سوار ہو جاؤ. عزیزان گرامی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. حسین کا چلتا ہوا قافلہ تو محرم کو کربلا میں وارد ہوا. مورخین نے لکھا کربلا پہنچ کر امام کی چلتی ہوئی سواری ایک مرتبہ رک گئی. مولا کا چلتا ہوا گھوڑا ایک مرتبہ رک گیا. مولا آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. امام نے سواری کو تبدیل کیا، ایک کے بعد دوسری سواری مسلسل. کہا جاتا ہے کہ 7 مولا نے سواریاں تبدیل کی لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. امام عالی مقام سمجھ گئے، گھوڑے سے نیچے اترے، وہاں کے رہنے والوں کو بلایا. اب بلانے کے بعد کہتے ہیں تم میں سب سے زیادہ سن رسیدہ کون شخص ہے؟ عزیزان گرامی، ایک بزرگ کو لایا گیا. امام نے اس سے پوچھا
کہ بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ مولا اس جگہ کو ماریا کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا مولا اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔ عزاداران امام مسلسل سوال کرتے جا رہے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا ہاں مولا اس کو نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ مولا نے کہا کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا مولا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ مولا نے کچھ دیر تأمل کیا، اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں ذرا سوچ کر کے بتاؤ کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ عزادارو وہ آنے والا شخص بزرگ شخص سوچ کے کچھ کہتا ہے مولا معاف کیجئے گا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس سرزمین کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ عزادارو بس اتنا سننا تھا، مولا نے اپنی سواری کو چھوڑ دیا۔ عزادارو زمین کربلا سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، عزادارو خاک کو لے کر سونگ کر کے کہتے ہیں ارے یہی وہ سرزمین ہے جس سے ہمارے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اللہ عزادارو ارے مولا کی اس گفتگو کو بہن زینب نے خیمے میں بہن زینب نے سنا۔ عزادارو ایک مرتبہ بھائی کو بلایا، بلانے کے بعد کہتی ہے ماں جائے جلدی کیجئے اس جگہ سے گزر جائیے۔ کہا کیوں زینب؟ کہتی ہے بھیا ارے جب سے میں اس سرزمین پر آئی ہوں میرا دل پریشان ہے۔ مولا کہتے ہیں اے زینب ارے یہی وہ جگہ ہے جس جگہ کا حسین سے وعدہ لیا گیا۔ عزادارو مولا کہتے ہیں زینب ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے۔ ارے یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے بیٹے علی اکبر کے سینے میں پرچی لگے گی۔ ارے یہ وہ مقام ہے دیکھو کہ جہاں میرا بیٹا قاسم زیر سبع عصبہ پامال کر دیا جائے گا۔ ارے یہ وہی مقام ہے جہاں پر میرے بھائی کے بازو کٹ کٹ کر کے گریں گے۔ عزادارو مولا نے کہا بہن زینب ارے یہ وعدہ کہا ہے، ہمیں یہیں کے لیے بلایا گیا ہے۔ عزادارو جناب زینب کہتی ہے ماں جائے میرا دل بہت دکھتا ہے، بہت پریشان ہے، نہ جانے جب سے میں اس سرزمین پر پہنچی ہوں ارے نہ جانے مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کہتی ہے بہن زینب ارے تم نے نہیں پہچانا، ارے یہ میری دکھیا ماں فاطمہ ہے جو مدینے سے میرے ساتھ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خدایا تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ جن مومنین نے اس مجلس کا اہتمام کیا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم فرش عزا کے بچھانے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں تک ہمیں سنا جا رہا ہے، پروردگار ان کی عبادات ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ خداوندہ دن بدن ہماری معرفت میں اضافہ فرما، اپنے زمانے کے امام کی ہمیں معرفت نصیب فرما، اور صحیح معنوں میں عزاداری کو قائم کرنے برپا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مولا کے عزادار
عزاداری کر رہے ہیں، جہاں پہ فرش عزا بچھا ہوا ہے پروردگار چہاردہ معصومین کے حق کا واسطہ پروردگار سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص اس مریضی کرونا سے تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ پروردگارہ۔ جو مومنین مریض ہیں بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام، بحق سید الشہداء، بحق امام سید سجاد کی بیماری کے حق کا واسطہ سب کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔